11 جی 12 سال لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امت کے اندر دو طرح کے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ ایک اختلاف کو حضور نے رحمت کہا ہے اور پسند فرمایا، اور ایک اختلاف کو زحمت یعنی اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو دو طرح کے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تو کون سا اختلاف امت میں پسندیدہ ہے، رحمت ہے، اور کون سا ناپسندیدہ ہے، اس کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جو اختلاف امت کے اندر پسندیدہ ہے اور حضور نے اس کو رحمت فرمایا، یہ اختلاف خود صحابہ کرام کے اندر بھی پیدا ہوا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور حضور نے اس اختلاف کو سراہا اور دونوں باتوں کو صحیح قرار دیا۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حضور نے غلط نہیں کہا۔ مثال کے طور سے کیسے اختلاف اس وقت میں ہوا، تو ایک یہاں پر پورا واقعہ نقل کیا ہے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کا۔ اس سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا اختلاف امت کے اندر رحمت ہوتا ہے، اور آج بھی وہ اختلاف دارالعلوم دیوبند میں خود بیٹھنے والے مفتیان کرام کے درمیان ہو جاتا ہے۔ ایک مفتی ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے مفتی دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس اختلاف کو فوراً اگر ایک مفتی ایک مسئلہ بتائے، دوسرا مسئلہ بتا دے، تو آدمی کو وہ اختلاف دیکھ کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے واقعہ کیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر آئے، ایک مہینے تک جنگ کا مسلسل ایک واسطہ پڑتا رہا، اور ایک مہینے کے بعد میں ایک ہتھیار اپنے گھر پر آ کر کے اتارے۔ تو جب غزوہ خندق سے واپس آئے تو جبریل علیہ السلام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہتھیار اتار دیا، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا حکم ہے، تو اشارہ کر دیا گیا بنی قریظہ کی طرف کہ بنی قریظہ پر جا کر کے حملہ کرو۔ ان لوگوں نے، بنی قریظہ والوں نے، ٹھیک غزوہ خندق کے درمیان جو ان سے عہد ہو رہا تھا وہ عہد توڑ دیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب آپ اس جنگ سے فارغ ہو گئے، اب ان سے جنگ کیجئے کہ انہوں نے آپ کا عہد توڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی بھی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کر کے ان کا احاطہ کر لو، اور وہیں جا کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب صحابہ کرام کی جماعت روانہ ہو گئی۔ راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم بنی قریظہ میں جا کر پڑھیں گے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب صحابہ کرام کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ عصر کی نماز پڑھ لی جائے، دوسری جماعت نے یہ کہا کہ عصر کی نماز نہ پڑھی جائے، حضور نے یہ کہا ہے کہ بنو قریظہ میں ہی جا کر کے نماز پڑھنی ہے، چاہے قضا بھی ہو جائے، ہم وہیں پر جا کر کے ایک عصر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اب جب ایک جماعت یہ بات کہنے لگی، ایک بات یہ کہنے لگی، تو دونوں جماعتوں میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایک جماعت نے تو راستے میں ہی نماز پڑھی اور ایک جماعت نے نماز نہیں پڑھی، بنو قریظہ میں جا کر کے نماز پڑھی۔ اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ حضور موجود ہیں، ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے اور آپ کو پورے قصے کا علم ہوا، تو آپ نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کو عتاب نہیں فرمایا بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ دونوں منشاء نبوی کی تعمیل میں کوشاں تھے، یعنی دونوں کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ حضور نے فرمایا نماز وہیں پڑھنی ہے تو ہم وہیں پڑھیں گے، دوسری جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ حضور کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چاہے نماز بھی قضا ہو جائے، بلکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ نماز کا وقت رہتے رہتے آپ کو وہاں پر پہنچ جانا ہے۔
حضور کا مقصد یہ تھا۔ تو ایک جماعت تو حضور کے مقصد کہنے کے مقصد کو سمجھ رہی تھی اور دوسری جماعت حضور کے الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ تو دونوں جماعتوں کی حضور نے تصویف فرمائی اور دونوں جماعتوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔ لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے کسی نہ کسی جماعت نے تو حضور کے منشا سے ہٹ کر عمل کیا نہیں کیا۔ یا تو حضور کا منشا یہ ہوگا کہ نماز بھی قضا ہو جائے وہیں جا کر پڑھنی ہے، یا حضور کا منشا یہ ہوگا کہ جلدی سے جلدی پہنچنا ہے لیکن نماز نہیں قضا کرنی ہے۔ دونوں تو نہیں منشا ہو سکتے نا، دونوں میں سے کوئی ایک ہی منشا ہو سکتا ہے۔ تو جب دونوں میں سے کوئی ایک ہی منشا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی حضور دونوں جماعتوں کو صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں جماعتوں کی تصویب فرما رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر اس طرح کا اختلاف پایا جائے گا۔ اب بتائیے کیا ہم میں سے کوئی بھی آدمی ان دونوں جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنی خواہش پر عمل کیا؟ دونوں کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں، حضور کے منشا پر عمل کریں۔ کسی بھی جماعت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی خواہش پر عمل کریں۔ تو اسی طریقے سے علماء کرام کے درمیان میں اور ان چاروں اماموں کے درمیان میں آیتوں کو سامنے رکھ کر، احادیث کو سامنے رکھ کر کے اختلاف ہو گیا۔ ایک امام نے کچھ احادیث اپنے سامنے رکھی تو اس امام نے فیصلہ کیا کہ اگر خون بدن سے نکل جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے اماموں کے یہاں دوسری حدیث سے پیش نظر ہے، وہ دوسری حدیثوں کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں، دوسرے امام کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بدن سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے امام نے کہا کہ اگر اپنی شرمگاہ کو، ننگی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے امام صاحب کے پیش نظر دوسری احادیث ہیں اور وہ ان احادیث کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہاتھ لگا لیا اپنی شرمگاہ کو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس طرح کا اختلاف جیسا حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام کے درمیان ہوا، ان چاروں اماموں کے درمیان ہوا، ان چاروں اماموں کے درمیان میں۔ تو کوئی بھی آدمی ان چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کو مانتا ہو، کسی بھی آدمی کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ کوئی امام شافعی کو مانتا ہو، امام احمد ابن حنبل کو مانتا ہو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ کو مانتا ہو، اور چاہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتا ہو، کسی بھی آدمی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سب کے سب صحیح راستے پر ہیں، ٹھیک؟ سب کے سب کا جو اماموں کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف رحمت ہے۔ حضور نے اس اختلاف کو پسند فرمایا، یہ اختلاف امت کے اندر ناپسندیدہ نہیں ہے، اور یہ اختلاف ہمیشہ علماء کرام کے درمیان میں چلتا رہتا ہے، یہ اختلاف ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور یہ اختلاف برا نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ تو اس اختلاف کو دیکھ کر ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں اپنے دین کے اندر اور اپنے مذہب کے اندر، اپنے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے ہیں کہ کوئی یہ عمل کرتا ہے، کوئی یہ عمل کرتا ہے، پتہ نہیں کون سا صحیح ہے۔ تو شکوک و شبہات ہمیں پیدا نہیں کرنے ہیں۔ دوسرا اختلاف، یہ اختلاف ذہن میں رہے کہ یہ اختلاف ہمیشہ چلتا ہے، یہ اختلاف رحمت ہے، اور اس اختلاف کا مقصد صرف اور صرف یہ رہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے بالکل صحیح مطابق ہم عمل کریں۔ اب اس صحیح مطابق عمل کرنے کو تلاش کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی تلاش کر کے کسی اور نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی تلاش کر کے دوسرے نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب دوسرا اختلاف ہے اختلاف زحمت۔ بتاؤ مفتی صاحب، جیسے وہ پڑھ رہے پھر تو ایسے ہی پڑھ لیں، کوئی غلطی نہیں، مان لیا اگر کہیں پہنچ بھی جا رہا ہے اور جیسے پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ لیں، بعد میں وہی تو اس کا بتائیے بھائی، اب تو جو بھی سوال آگے کچھ بھی غلط نہیں، جو بھی سوال ذہن میں آئے مجھ سے بعد میں معلوم کیجیے گا، بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو طرح کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو دوسرا اختلاف ہے اختلاف زحمت، یعنی حضور نے اس اختلاف کو ناپسند فرمایا اور پہلے ہی پیشین گوئی کر دی کہ یہ اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کی بنیاد جو ہوتی ہے آدمی کی اپنی خواہشات ہوتی ہے۔ دوسرے اختلاف کی بنیاد، جو اختلاف ناپسندیدہ ہے، اس کی بنیاد آدمی کی اپنی خواہشات ہوتی ہے، اور اسی اختلاف کے بارے میں یہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، اور اسی اختلاف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور دوسرے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اسی اختلاف کے بارے میں فرمایا جس اختلاف کو ناپسند فرمایا اور پہلے ہی پیشین گوئی کر دی ہے۔ تو اب ہمیں پہلے تو اس حدیث کا مطلب بھی سمجھنا ہے،
کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، دیکھیے حضور کے امتی ہم بھی ہیں اور جو ایمان لے کر کے نہیں آئے کافر بھی ہیں۔ البتہ امتی ہونے میں فرق ہے۔ ہم جو ایمان لے کر کے آ گئے اس کو کہتے ہیں امت اجابت، یعنی اس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جو ایمان لے کر کے نہیں آئے اس کو کہتے ہیں امت دعوت، یعنی ان کے سامنے دعوت ہے وہ اس کو قبول کر لے، ان کو دعوت پیش کی جائے ایمان کی، اسلام کی، تو وہ امت دعوت ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے جو اس حدیث شریف کے اندر فرمایا، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے ورنہ ہوا نہیں لگے گی جو بات کہنے جا رہا ہوں، کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، تو کیا اس امت سے مراد صرف مسلمان ہے یا پوری امت ہے چاہے کافر بھی ہو؟ تو اس حدیث میں صرف مراد مسلمان ہیں، کافر نہیں ہے، ورنہ اگر کافروں کو بھی لے کر کے چلو گے تو ہندوؤں کے اندر خود آپ کو سینکڑوں فرقے مل جائیں گے، تو اس سے مراد صرف مسلمان ہیں۔ پھر آگے دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے، جو حضور نے یہ فرمایا اس حدیث شریف کے اندر کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، دوسرے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، کیا یہ 72 فرقے ہمیشہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں بھی آ جائیں گے؟ حضور نے جو یہ فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن تمام کے تمام فرقے جنت میں جائیں گے، مطلب یہ۔ پھر دوسری بات یہاں پر یاد رکھنے کی، جو حضور نے یہ فرمایا کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کیا اس ایک فرقے والوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا؟ یہ جنت میں ہی جائے گا؟ نہیں، اس فرقے والوں میں سے بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے جائیں گے اگر جائیں گے۔ تو جو یہ ایک فرقہ ہے، حضور نے جو یہ بیان کیا کہ اس میں 73 فرقے بن جائیں گے، تو اس سے مراد ہے عقیدوں کے اعتبار سے 73 فرقے بن جائیں گے، اور ایک فرقہ صرف ایسا ہوگا جو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اعمال کی خرابی کی وجہ سے چاہے چلا جائے۔ تو اس میں عقیدے کی خرابی کا بیان ہے، اعمال کی خرابی کا بیان نہیں ہے، ورنہ خود اس ایک فرقے کے اندر جس کے اندر عقیدے کی خرابی نہیں ہوگی، اعمال کی خرابی کس قدر پائی جاتی ہے۔ اگر اعمال کی خرابی لی جائے تو بہت سارے فرقے بن جائیں گے، کوئی عمل کے اعتبار سے کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، تو اس میں عقیدے کا بیان ہے۔ تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کے عقیدے اتنے خراب نہیں ہوں گے، یعنی کوئی ایسا عقیدہ ان کے اندر نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں آئیں گے۔ تو اب جو فوراً یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب ذہن میں رکھنا کہ ایک فرقہ یہ اپنے عقیدے کی صحیح ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، عقیدے کی اس کے اندر خرابی نہیں ہوگی، اور جو 72 فرقے کے جہنم میں جانے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی خرابی ایسی ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے، اور پھر بعد میں سزا بھگتنے کے بعد ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ جو دوسرے فرقے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، بریلوی حضرات ہیں اور بھی دوسرے جو فرقے ہیں، بریلوی حضرات اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا نہیں اس بات کو میں نہیں چھیڑتا بھی، لیکن جو دوسرے فرقے جتنے بھی ہیں، ایک شیعہ ہیں اور دوسرے فرقے ہیں، ایک اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں ہی عموماً علماء کرام شمار کرتے ہیں۔ جی کچھ ہلکی پھلکی باتیں ہیں الگ اختلافات کی۔ تو یہ جو تمام فرقے ہیں، یہ فرقے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ اگر کوئی بھی عقیدہ کسی بھی فرقے والوں کا ایسا بن گیا کہ جو اس کو ایمان سے نکال دے، تو اب وہ 73 فرقوں سے باہر نکل کر وہ دوسرے فرقوں میں چلا جائے گا، یعنی غیر مسلموں کے اندر چلا جائے گا۔ مثال کے طور سے بہت سے شیعہ حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنے عقیدے کی وجہ سے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے شیعہ حضرات ایسے ہیں
کہ جو اپنے عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے اسلام سے ہی باہر ہو گئے ہیں، تو اب وہ 73 فرقوں میں نہیں آئیں گے بلکہ 73 فرقوں سے باہر چلے جائیں گے، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر کوئی ایسی خرابی آدمی کے عقیدے کے اندر پائی گئی کہ جو اس کو اسلام سے باہر نکال دے، تو اب وہ 73 فرقوں سے باہر ہے۔ اب آگے اسی کے بارے میں حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اب جانے آدمی کیسے، بلکہ حضور نے بھی یہ احادیث بہت سی جمع کی ہیں۔ ان احادیث کے اندر ایک بہت سا نتیجہ نکال کر کے کچھ باتیں نکالی ہیں، وہ میں ہلکی سی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ حدیث ذکری کی۔ پہلی بات نکالی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں نظریاتی اختلاف کے رونما ہونے کی پیشین گوئی فرمائی۔ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ ایسا اختلاف ہوگا، اور آگے اس اختلاف کو ناپسند فرمایا، اور سوائے ایک جماعت حقہ کے باقی کو دوزخ کی وعید سنائی۔ فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو دوزخ کی وعید سنائی۔ اب آگے حضور نے اس اختلاف میں حق اور ناحق کو پہچاننے کا معیار یہ معین فرمایا کہ جو شخص یا جو گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر قائم ہے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام بھی عمل پیرا ہیں، وہ حق پر ہیں، اور جو اس کے خلاف چلے وہ باطل پر ہے۔ تو صحیح اور ناحق کو پہچاننے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ دیکھ لو کہ حضور کا طریقہ کیا تھا اور صحابہ کرام کا کیا تھا۔ جو بھی جماعت، جو بھی فرقہ ان 73 فرقوں میں سے حضور کے طریقے کے اور صحابہ طریقے کے جتنا بھی قریب ہوگا، وہی اس ایک فرقے کا مصداق ہوگا، جو ایک فرقہ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو جو دین کے نام پر بعد میں ایجاد کیے گئے بدعت فرمایا، یعنی جو حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو امور دین کے طور پر نہیں پہچانے گئے اور پھر لوگوں نے بعد میں ان کو دین بنا کر پیش کر دیا، تو اس کو حضور نے بدعت فرمایا۔ آگے دوسری چیز جو بات ایک اہم ہے یاد رکھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات اور گمراہیوں کے ایجاد کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ کیا وجہ بیان فرمائی کہ کیوں یہ بدعتیں اور گمراہیاں پیدا ہوں گی؟ تو وجہ بیان فرمائی یعنی غلط خواہشات کی پیروی کچھ لوگ کریں گے، وہیں سے یہ فرقے چل پڑیں گے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ آدمی کے دل و دماغ ہی کو مسخ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باولے کتے کے کاٹنے کا زہر آدمی کے سارے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، اور وہ اچھا بھلا آدمی ہونے کے باوجود غیر انسانی حرکات پر اتر آتا ہے، اسی طرح جس شخص کو غلط نظریات کے باولے کتے نے کاٹ کھایا ہو، اس کے رگ و ریشے میں بھی خود رائی کا زہر سرایت کر جاتا ہے، اور اسے خود تراشیدہ نظریات کے سوا تمام دنیا افسانہ غلط نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو آدمی خواہشات پر چلنے کا عادی ہو جائے تو اب وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی باولے کتے نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ اس کو حضور نے یہاں پر فرمایا۔ آگے حضور نے ایسے حالات میں کس چیز کی تلقین فرمائی؟ فرمایا حضور نے امت کو ہدایت فرمائی کہ ان اختلاف کے ظاہر ہونے کے وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین جن کا ہدایت پر ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہیں، ان کے طریقے پر سختی سے قائم رہنے کی تلقین فرمائی، اور اسے دانتوں کی کچلیوں سے مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی۔ اب آگے ایک عام آدمی کیسے جانے کہ کون سا اختلاف صحیح اور کون سا غلط، اور ان 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح راستے پر ہے؟ حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے اپنی کتاب نظام صلاح و اصلاح کے اندر یہ بات فرمائی کہ اگر آدمی پڑھا لکھا ہے تو وہ
کسی بھی ایک فرقے کو ذہن میں رکھے بغیر پڑھنا شروع کرے کہ دیکھے کہ کن کے علوم اور کن کی باتیں زیادہ تر قرآن و حدیث سے ملی ہوئی ہیں. تو جن کی باتیں اور علوم قرآن و حدیث سے ملے ہوئے ہیں تو وہی سمجھ لے کہ وہ فرقہ ایک صحیح راستے پر ہے اور دوسرے گمراہی پر ہے. رہا ایک عام آدمی کا مسئلہ، عام آدمی کیا کرے، کیسے جانے، تو عام آدمی کے بارے میں فرمایا کہ عام آدمی جن فرقوں کو بھی وہ اچھا سمجھتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کون سا فرقہ ان میں سے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، تو وہ ان فرقوں والوں میں سے کسی ایک بڑے عالم کے پاس میں جا کر کے 10-15 دن رہے، پھر دوسرے فرقے والے بڑے عالم کے پاس جا کر کے 10-15 دن رہے، پھر تیسرے کے پاس جا کر کے 10-15 دن رہے، تو یقیناً جب وہ طلب کے ساتھ میں اور اللہ سے دعا کر کے ان عالموں کی صحبت میں جائے گا تو اس کا دل گواہی دے دے گا کہ کون سا عالم ان سے حضور اور صحابہ کرام کے طریقے کے زیادہ قریب ہے اور کون سا دور ہے. تو آدمی کو پورے طور سے یہ علم ہو جائے گا اگر کوئی آدمی اس بات پر عمل کر لے گا. تو یہ بنیادی باتیں تھیں فرقوں کے متعلق یاد رکھنے کی. تو ایک تو اختلاف وہ ہے کہ جو ہمارے چاروں اماموں کے درمیان ہوا، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ جو ان فرقوں کے اندر ہوا تو اس اختلاف کو تو حضور نے پسند فرمایا اور اس اختلاف کو ناپسند فرمایا، اور اس اختلاف سے بچنے کا ہم کو راستہ بھی بتلا دیا کہ حضور کے اور صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور مضبوطی سے ہم کیسے تھامیں گے؟ علماء کے قریب ہو کر کے دیکھ لیں کہ کون زیادہ صحابہ کرام اور حضور کے طریقے کے کون زیادہ قریب ہے اور اسی پر چلنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے.